ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین، احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ان تجتنبوا، اگر تم پرہیز کرو، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے کہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑی عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ سامعین عزیز وقار، دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان، ہر بشر خطا کا پتلا ہے، سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خطاؤں سے محفوظ رکھا، وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ ان کے علاوہ ہر بشر میں کمزوریاں ہیں، ہر بشر میں خطائیں ہیں، ہر بشر خطا کا پتلا ہے۔ جس طرح نیکیوں کے طبقے ہیں، درجے ہیں، ایک نیکی وہ صرف 1 گنا اجر کا باعث ہوتی ہے، کچھ نیکیاں 10 گنا اجر کا باعث بنتی ہیں، کچھ نیکیاں 700 گنا تک بھی پہنچ جاتی ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کا شمار فرشتے کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح انسان سے سرزد ہونے والی خطائیں بھی 2 طرح کی ہیں، ایک جنہیں کبیرہ کہا جاتا ہے، ایک جنہیں صغیرہ کہا جاتا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوں گی، کبھی صغیرہ ہوں گی، کبھی کبیرہ ہوں گی۔ صغیرہ گناہ عام طور پہ انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ انسان گناہ کر جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری مخلوق متاثر ہوتی ہو، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد ہو جس کے توڑنے پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی وعید سنائی ہو، یا پھر وہ کوئی معاشرتی ایسا گناہ ہو کہ جس گناہ کے ارتکاب پہ شریعت کی جانب سے حد نافذ کی گئی ہو، اسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن وہ نافرمانی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی کسی حد کے ساتھ ہے، یا پھر انسان کی اس خطا کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا استحصال نہیں ہوا، تو وہ جو خطا، وہ جو اللہ کی نافرمانی انسان سے سرزد ہوئی، اسے صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ قدم قدم پہ بخشش، مغفرت انسان کے لیے جو مختلف اعمال کے نتیجے میں بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ انہی گناہوں کی ہے جو انسان سے صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ بسا اوقات انسان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، انسان کے چہرے سے ہوتے ہیں، انسان کے قدموں سے ہوتے ہیں،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اپنے ناک کو صاف کرتا ہے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اپنے منہ کی صفائی کرتا ہے، اس کے منہ کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو صغیرہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے وہ اللہ رب العزت سے جب تک صدق دل سے معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ پھر آگے ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اگر وہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق فقط بندے اور رب کے درمیان ہے، پھر تو انسان کو معافی مانگنی چاہیے گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے۔ لیکن اگر اس کا تعلق کسی دوسرے انسان سے بھی ہے تو پھر معافی کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کسی کا حق دبا دیں، ادھر جا کے آپ مسجد میں 2 نفل پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا مانگ لے معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے فلاں کے حق میں زیادتی ہوئی ہے تو پہلے اس سے جا کے معافی مانگنا پڑے گی۔ وہ اس کی عزت کے اندر، اگر انسان نے کسی کی اہانت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کی برائیاں کر کے لوگوں کی نظروں میں اسے گرانے کی کوشش کی ہے، تب بھی اسے اس سے بھی معافی مانگنا چاہیے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، دل نے یہ ملامت اٹھی ہے کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی، تو جا کے اس کا حق واپس کرے، پھر اس سے معافی مانگے، اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگے۔ یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ قیامت کے روز انسان کے نامہ اعمال کے 3 چیپٹر ہوں گے، 3 ابواب ہوں گے، 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے جو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک رجسٹر ایسا ہے جس میں ایسے گناہ سرزد جو انسان سے ہوئے، وہ ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں اللہ کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ جسے اللہ چھوڑے گا نہیں، جس میں عدل و انصاف کو قائم کیا جائے گا، اور ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ جو رجسٹر جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، کہ جو بندہ اللہ کے حق میں زیادتی کرتا رہا، جھکنا اللہ کے سامنے تھا وہ اوروں کے سامنے رہا، معبود مسجود اپنا حاجت روا مشکل کشا داتا دستغیر غوث اعظم اللہ کو ماننا تھا، وہ اللہ کے بندوں کو مانتا رہا، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کی جو بھی صورت ہو، وہ اس کی ربوبیت میں ہو، وہ اس کی الوہیت میں ہو، وہ اس کے اسماء و صفات میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ ایک دیوان، ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ جسے اللہ چھوڑے گا نہیں۔ وہ جو بندوں کا آپس میں معاملہ ہے، وہ جو بندوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہوں گی، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ معاملے کی نوعیت دیکھیے کہ ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، اسے لوٹا نہیں پاتا، ادھر سے اللہ کا حکم آ جاتا ہے، وہ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک شہید کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا قطرہ زمین پہ، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ سوائے قرض کے، اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی جانب سے ادائیگی کا انتظام نہ کر دیا جائے، کیونکہ اس کا تعلق دوسرے بندے کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے حق میں اس کے جرائم تھے، کوتاہیاں تھی، وہ تو معاف ہو گئی، لیکن دوسرے کا حق چونکہ اس کے ذمے تھا، یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک دیوان، ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ جسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، ڈیفالٹر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو وہی بندہ ہے کہ جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، کوئی مال و دولت نہ ہو، وہ بندہ مفلس ہے، کنگلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مفلس انسان وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، نیکیوں کے انبار ڈھیر، کافی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کے اوپر کچھ جرائم ہوں گے،
وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ قد شاتم ھذا، کسی کو اس نے گالی نکالی، قد ضرب ھذا، کسی کو اس نے مارا ہوا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا اس نے مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوا۔ فرمایا کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب اس سے قصاص لینے والے، اس سے بدلہ لینے والے لائن میں کھڑے ہیں، اس کی نیکیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کو دی جا رہی ہیں، اس کی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کو دی جا رہی ہیں، اس کی نیکیاں بانٹ دی گئیں۔ اب ہوا یہ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن بدلہ لینے والے باقی ہیں۔ فرمایا کہ پھر اب یہ ہوگا کہ ان کی خطائیں اٹھائی جائیں گی، اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گی، اور پھر اسے آخر میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفلس بندہ وہ ہے کہ جو قیامت کے روز اللہ کے سامنے کنگلا ہو جائے، نیکیوں سے خالی ہو جائے، اسے کوئی بچانے والا نہ ہو، کوئی چھڑانے والا نہ ہو، کوئی اس کے اوپر ترس کھانے والا نہ ہو۔ کیفیت یہ ہوگی، اللہ کے انبیاء بھی سفارشیں کریں گے، اور ایسے لوگوں کو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے۔ اور جب یہ سب سفارش کر کے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، جب سب کی سفارش مکمل ہو چکی ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت خود فرمائے گا کہ باقی ارحم الراحمین، اب اس کی باری ہے کہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پھر اپنی مرضی سے اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں باقی نہیں رہے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ بندہ کہ جس کے سر کے اوپر دوسروں کے قصاص ہوئے، اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ تو تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیپٹر، وہ باب کہ جس کی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ اللہ اور بندے کے درمیانی معاملات ہیں۔ جو بندے نے اللہ کے نافرمانیاں کی تو وہ بندے اور اپنے رب کے درمیان اس کا معاملہ ہے، چاہے تو اسے سزا دے، چاہے تو اللہ معاف کر دے، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ اللہ اسے معاف ہی کرے گا۔ اگر انسان پہلے 2 رجسٹروں میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہوا، کوئی اس سے بدلہ لینے والا نہ ہوا، تو اللہ اسے اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دے گا، کیونکہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لاگو کر لیا ہے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم پرہیز کرو، اجتناب کرو ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑے ہی عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہر وہ گناہ کہ جس کے ارتکاب کے اوپر اللہ رب العزت نے کوئی حد مقرر کی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس کے ارتکاب پہ اللہ رب العزت نے عذاب عظیم، عذاب علیم یا عذاب مہین کی وعید سنائی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ جو کسی کے حق میں ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ جس طرح سے شراب حرام ہے، جس طرح سے جوا حرام ہے، جس طرح سے سود حرام ہے، جس طرح سے خنزیر حرام ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ خون بہانا بھی حرام ہے، ومالہ، ناجائز طریقے سے مال کو ہڑپ کرنا بھی حرام ہے، وعرضہ، اور ناجائز طریقے سے اس کی عزت کو اچھالنا بھی حرام ہے۔ انسان کا وجود بھی تحفظ میں، انسان کا مال بھی تحفظ میں، اور انسان کی عزت بھی تحفظ میں۔ جو بندہ بھی ان تینوں چیزوں میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات،
لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ 7 ایسے گناہ کے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں انسان برباد نہیں ہوا تو آخرت میں اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، ہلاک کر دینے والوں سے بچو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس شرک سے بچ جاؤ، یہ شرک ہلاک کرنے والا ہے۔ انسان نے نیکیاں کی ہوں، اس قدر زیادہ نیکیاں کہ زمین و آسمان انسان کا نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اگر اس میں شرک کا ادنا سا شائبہ بھی آ جائے، شرک کی جو ہے وہ تھوڑی سی ملاوٹ بھی اس میں آ گئی، تو انسان کے سارے عمل باطل ہیں، ضائع ہیں۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مخاطب کر کے کہی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 17 انبیاء کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں، ان کے بھائی اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کریں تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگ آئیں گے اللہ کے سامنے، ان کے پاس اعمال تو ہوں گے لیکن ان اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے روز وزن ہی نہیں کریں گے، ترازو قائم ہی نہیں کریں گے، کہ ان کے عمل ہی اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کو تولا جائے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ سوچئے کہیں ہماری نیت میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے طور طریقے میں کہیں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے کہ جو کام اللہ رب العزت نے خالصتاً نیت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کہیں ہم نے اپنی نیت میں کسی اور کو شامل تو نہیں کر رکھا۔ جو کام صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہیے، کہیں ہم نے اپنی نیت میں کسی اور کو شامل تو نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر نیت میں کوئی اور شامل ہے تو پھر مقام میں فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ الشرک باللہ، دوسرا ہے والسحر، جادو۔ جادو کوئی کرے یا کروائے، دونوں چیزیں ہی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ بندہ کہ جو جادو کرتا ہے، اور ایک روایت میں تو اسے کفر سے بھی جب وہ مشابہت دی گئی، کفر کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی کہ جو بندہ شرک کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے۔ یہ جادو کا معاملہ، یہ جادو کرنا، کسی کے اوپر کروانا، یا پھر جادو کا پھر آگے جادو سے ہی توڑ کرنا، یہ وہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو انسانوں کے اوپر بطور آزمائش بھی اترے ہیں۔ جادو سے اجتناب کیجئے، جادو کرنے والے کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ جادو کرنے والا اس دنیا میں عبرت کا نشان بنتا ہے۔ بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، جادو سے اجتناب کیجئے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ نے کسی کو اس طریقے سے نقصان پہنچا دیا ہے تو آپ نے اللہ کے امور میں مداخلت کی ہے۔ یہ ایک جرم نہیں ہے، اس میں کئی جرائم شامل ہوتے ہیں۔ اس سے انسان اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جادو سے پرہیز کیا جائے، جادو نہ کیا جائے، اور اسی طرح جادو سے متعلقہ جو دیگر امور ہیں، کوئی فال نکالتا ہے، کوئی بدشگونی لیتا ہے، کوئی ہاتھ اپنا دکھاتا ہے، کوئی ہاتھ دے کے مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، یہ سارے وہ امور ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا۔ فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا، جو بندہ کسی نجومی کے پاس یا کاہن کے پاس جائے، اس سے کوئی جا کے بات پوچھے اور پھر اس کی بات کی تصدیق بھی کر دے، جو اس نے اسے کہا اس بات کو وہ مان بھی لے، فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد، فرمایا کہ اس بندے نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ خود کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر کسی کی جانب سے ایسا معاملہ ہوا تو شریعت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا توڑ نہ ہو، جس کا حل نہ ہو۔ جادو کرنے والے نے جب جادو کیا، اس کے جادو میں تاثیر بھی اللہ کے حکم سے پڑی، اسی لیے اب اس کا توڑ کرنا ہے تو بھی اللہ سے ہی رابطہ کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں بسا اوقات ان کا حقیقی معاملہ نہیں بھی ہوتا، ان کے اوپر جادو نہیں بھی ہوتا، لیکن وسوسہ ڈالا جاتا ہے، انہیں ابھارا جاتا ہے
پھر جو ہے وہ یہ سستے عاملین ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، خاندانوں کے خاندان آپس میں لڑا دیے جاتے ہیں۔ جب حقیقت تلاش کی جاتی ہے تو حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں نکلتی۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم شیاطین کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل کا شکار ہم بہت جلدی ہو جائیں گے۔ ہم شیاطین کو اپنے گھر میں کیسے بلاتے ہیں؟ اب جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، شاید ہی کسی آدمی کو گھر میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ معلوم ہو کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اسی طرح بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے بھی اس گھر میں ہمارا داخلہ ممنوع ہے، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بندہ اگر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے بھی وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور قرآن مجید کی آیت کے مصداق کے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب گھروں میں داخل ہونے لگو تو سلام کہہ کے داخل ہوا کرو۔ تو جب بندہ سلام نہیں کہتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے، اس میں ہمیں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بندہ کھانا کھاتے وقت جب بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج رات بھی ہماری یہاں پہ گزرے گی اور ہمارا کھانا بھی یہیں سے ہوگا۔ تو اس طرح سے شیاطین کو ہم گھر میں خود لے کے آتے ہیں۔ پھر جب گھروں میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یا گھر میں موجود خواتین گھروں میں نماز کی پابندی نہیں کرتی، تو وہاں پہ پھر شیاطین کا بسیرا شروع ہو جاتا ہے، جنات وہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسکون رہیں تو اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ آپ کے گھروں میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ گھروں میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ ہمارے گھروں میں کس قدر اہتمام ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ رات کے سمجھ لیجئے کہ رات کا جب آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تب ہماری نیند شروع ہوتی ہے، اور اگر کوئی گھر میں کوئی ایک آدھا فرد نماز کے لیے آتا بھی ہے تو وہ اسی ڈر سے گھر میں تلاوت نہیں کرتا کہ دوسرے اٹھیں گے مجھے کچھ کہیں گے۔ بچے رات کو لیٹ سوئے، اگر میں یہاں پہ تلاوت شروع کر دوں گا ان کی نیند خراب ہوگی۔ بھائی ترتیب اپنی درست کیجئے۔ صبح کے وقت قرآن مجید گھروں میں پڑھا جائے وہ بڑا ہی برکت والا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن وہ حاضر کیا جاتا ہے، وہاں پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ جہاں پہ صبح کے وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ وہ برکت کا ٹائم ہے، وہ خیر سمیٹنے کا ٹائم ہے، وہ برائیوں کو اپنے گھر سے نکالنے کا ٹائم ہے، جو ہم یاد خدا سے غافل نیند کے حالت میں گزار دیتے ہیں۔ اپنی ترتیب کو بدلیے۔ پھر عاملین ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، تمہارے اوپر فلاں نے کروایا، تمہارے اوپر فلاں نے کروایا، فلاں نے کروایا، اور یہی تو شیطان کا مقصد ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے۔ یہی تو شیطان کا مقصد ہے کہ قبیلے آپس میں لڑنا شروع کر دیں، خاندانی نظام کا شرازہ بکھر جائے۔ آج جب بھی کوئی ہمارے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، ہمارا سب سے پہلا ذہن ہی اپنے عزیز و اقارب کی جانب جاتا ہے کہ فلاں نے کروا دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کروا دیا ہوگا۔ حالانکہ پہلے سب سے ہمیں جب وہ فیکٹ فائنڈ کرنا چاہیے کہ ہم نے کمی کہاں پہ کی، کوتاہی کہاں پہ کی کہ جس کے معاملے میں ہمیں یہ چیز بھگتنا پڑی۔ تو اکثر و بیشتر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہماری جب وہ اعمال کی نحوست ہمارے اوپر آتی ہے کہ جس کو ہم جب وہ غم غلط کرنے کے لیے دوسروں کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو جادو بہرحال ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا۔
وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس انسان کو اللہ نے قتل کرنا حرام کر رکھا اسے قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، قتل تو ابھی بعد کی بات ہے، مسلمان کا مسلمان سے لڑائی جھگڑا ہی یہ کفر والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا، بلکہ دوسرے مسلمان کیا غیر مسلم کو بھی گالی دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی جان تک جو ہے وہ سستی سمجھی جاتی ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ صرف گالی ہی جو ہے وہ جب منع کر دی گئی، لڑائی جھگڑا بھی بات کی بات ہے، کسی کو قتل کرنا بھی وہ بات کی بات ہے، صرف کسی مسلمان کو گالی دے دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو مسلمان کیا کسی غیر مسلم کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن لا يكون باللعان ولا بالطعان، مومن کسی کے اوپر لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یہ تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، یہ منہ سے جو ہے وہ نازیبا جملے کہنے والا نہیں ہوتا، ولم يكن فاحشا متفحشا، یہ بےہودہ گفتگو کرنے والا، یہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی گزرا، اس نے جو ہے وہ حقارت کے ساتھ السلام علیکہ کہا، جس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ہلاکت ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی علیک السلام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تمہارے اوپر لعنت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علیکی بالرفق و ایاکی والعنف، کہ نرمی کو لازم پکڑو، سختی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نرمی کی بنا پہ وہ چیزیں، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو سختی سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جواب ان کے الفاظ میں دے دیا تھا کہ علیکم، یہ جو تم نے میرے بارے میں کہا یہ تمہارے اوپر ہی ہو، اتنا ہی کافی تھا۔ یعنی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک غیر مسلم کے اوپر بھی لعنت کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ اپنا دفاع اچھے انداز سے کرتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہمیشہ اچھے طریقے سے اپنا دفاع کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ كأنه ولی حمیم، گویا کہ وہ بڑا پکا اور گرم جوش دوست ہے۔ تو اگر کسی سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کسی نے ہمیں گالی دی ہے تو جواباً ہمیں گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اختیار کر جائیے، اور پھر اگر ظرف وسیع ہے تو اس کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ آپ کے اوپر جو ہے وہ پتھر چلائے گئے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا، آپ کو نازیبا جملے بھی کہے گئے، آپ نے اس کے جواب میں ایک ہی بات کہی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ علم نہیں رکھتے۔ جبکہ ہمارا مزاج کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ یہ مسلمان کا نہیں، کسی شیطان کا تو یہ نظریہ ہو سکتا ہے، مسلمان کو ایسے جملے کہنا یا ایسا عمل کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ کسی انسان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی اللہ رب العزت کے ہاں معافی نہیں ہے۔ جس طرح عام گناہوں کے لیے معافی ہے، یہاں پہ بھی تلافی کا بھی معاملہ آئے گا، اور پھر اللہ رب العزت سے معافی بھی ہوگی، تب جا کے جو ہے وہ اس گناہ سے جو ہے وہ انسان بچ سکے گا۔ تو اس لیے کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ ہو، اللہ رب العزت سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے۔ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا حقدار دن بدن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔